بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کے بلاگ میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسے واقعے کی حقیقت جو لاہور کے ایسے علاقے میں ہوا جو بہت زیادہ گنجان آباد ہے, جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے. داتا دربار کا ایریا جہاں پہ لوگ ہر وقت جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے رات ہو, چاہے دن ہو, چاہے دوپہر ہو, چاہے شام ہو. اور وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا, اور اس تعمیراتی کام کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں چلی گئیں. ایک معصوم بچی 9 ماہ کی, اور اس کی ماں جو ہے وہ ایک کھلے مین ہول میں چلی گئی, سیوریج لائن میں چلی گئیں, اور پھر ان کی لاشیں ملی. اور کس مشکل سے ان کی لاشیں ملی, کیا وہاں پہ ظلم و ستم ہوا, اس کی ذمہ داری کس کی ہے, کیسے یہ واقعہ پیش آیا, اصل حقائق کیا ہیں, آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سافر اینالسٹ مسٹر فیصل عزیز بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب, ابھی تک کی خبر تو سب کو پتا ہے کہ بچی گری, اور بچی کی ماں بھی گری, اور مین ہول میں گری, اور یہ داتا دربار کے باہر تھا. لیکن اندر کی کہانی کیا ہے, واقعہ آخر کیسے ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی افسردہ کرنے والا واقعہ ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پورا واقعہ اگر بتانا پڑے ناظرین کو, تو پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک پوری فیملی داتا دربار سلام کے لیے لاہور آئی, اور لاہور کی سیر کے لیے آئی. اور جب لاہور داتا صاحب سلام کرنے کے بعد, مینار پاکستان گھومنے کے بعد لاہور سے جانے کے لیے رکشے پہ سوار ہونے لگے, تو عورت جو ہے اس کو ٹھوکر لگی, اور وہ بچی سمیت جو ہے وہ سیوریج میں جا گری, مین ہول میں. جب وہ وہاں پہ گر گئی تو اس کے شوہر نے ریسکیو کو کال کی اور شور مچا دیا کہ میری بیوی اور بیٹی اس میں گر گئے ہیں. اب ریسکیو کی ٹیم تو وہاں پہنچ گئی, سنا ہے کو 4-5 منٹ میں پہنچ گئی, پر ادھر سے ہوا یہ کہ وہاں پہ اے سی, ڈی سی اور پولیس بھی آ گئی. اب پولیس نے جب یہ دیکھا کہ ادھر بچی گری ہے, ریسکیو اور پولیس نے مل کے یہ بات کی کہ اس مین ہول میں یہ, کیونکہ اس کا جگہ تنگ ہے تو عورت اور بچی نہیں جا سکتے. ان کا یہ خیال تھا, انہوں نے اپنے جب افسران نے ان سے اس پہ رپورٹ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو غلط بیانی کر رہا ہے, اس کا نا بیوی سے لگتی تھی اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا, اس نے کہیں قتل کر دیا اپنی بیٹی اور بیوی کو, اور یہ اب جھوٹی کال ڈرامہ رچا رہا ہے. اچھا. اور اس پہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا, بچی کے والد کو اور چچا کو. ٹھیک ہے. ان دونوں کو گرفتار کر کے انہوں نے اس کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا, اور آخری حد تک گئے اس کے ساتھ کہ وہ کسی طرح یہ مان لے, کنفیس کر لے کہ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا اور میں ڈرامہ کر رہا ہوں. وہ بیچارے نے کہاں سے ماننا تھا, وہ تو چیختا چلاتا رہا. بہرحال اس کی بات کسی نے سنی. اب اندر کی بات یہ ہے کہ جو ریلیونٹ ڈی سی ہے لاہور کا اور کمشنر صاحبہ ہیں, اور یہ جو لوگ تھے یہ پولیس کو فورس کر رہے تھے کہ اس سے قتل اگلوائیں, اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کراچی میں حال ہی میں واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ ہم نے ادھر بیٹھ کے بہت کرٹیسائز کیا تھا, اور سی ایم کے بڑے سخت انسٹرکشنز تھی کہ مین ہول کوئی نہ کھلی. ہاں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پوری انتظامیہ جو ہے انہوں نے ملی بھگت کر کے اس بچی اور ماں کو موت کے منہ میں دھکیلا, وقت ضائع کروایا, کیا. اگر وہ ریسکیو کر لیتے تو ہو سکتا ہے وہ نکل آتی, کوئی تھوڑا ہاسپٹلائز کرتے ہیں بچی کو, ماں کو, اور وہ جو ہیں جانبر ہو سکتی. پر انہوں نے اپنی ساکھ, عزت اور اپنی سیٹیں بچانے کے لیے یہ کام کیا. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس انتظامیہ نے مس کوڈ کیا پنجاب حکومت کو, انفارمیشن منسٹر کو, عظمیٰ بخاری کو. اور عظمیٰ بخاری نے جو ان کو فیڈ بیک آیا اس بات سے میں متفق ہوں, جو انفارمیشن آئی انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے قتل کیا ہوا ہے اور یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ بچی اور ماں. تو عظمیٰ بخاری نے وہ ٹاک کر دی. اب اس میں عظمیٰ بخاری کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے. اس نے انفارمیشن منسٹر نے خود جا کے تو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا, اسپاٹ رپورٹنگ نہیں کرنی, اس نے انتظامیہ سے فیڈ بیک لینا ہے اور اس پہ اپنا حکومت کا موقف دے دینا ہے. میں چیف منسٹر جو ہیں, میں ان کے موقف سے متفق ہوں کہ عظمیٰ بخاری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, پر میں چیف منسٹر کے عمل سے متفق نہیں ہوں. چیف منسٹر کو کمشنر اور ڈی سی جو حال ہی میں ادھر سے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ٹرانسفر, پی ایس او تھا سی ایم کا, وہ ٹرانسفر ہو کے گیا ادھر لاہور, اس کو فارغ کرنا چاہیے, کمشنر کو فارغ کرنا چاہیے, ریلیونٹ اے سی کو فارغ کرنا چاہیے. یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہوا نا, آپ کو پتہ ہے 2023 سے وہ اے سی وہاں ہے,
اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہاں کام ہو رہا تھا. اس پہ میرا خیال اس پہ غفلت کی مقدمہ درج ہونا چاہیے, اس پہ محکمہ کا پیڈا ایکٹ مقدمے لگنا درج چاہیے. ہوئے ہیں کچھ نیچے والے لوگوں پہ بٹ صاحب, کوئی سیفٹی انچارج پہ, وہ ہمیشہ کی طرح غریب جب پستا ہے, ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں غریب ہی پستا ہے, اور اسی طرح افسر بھی نیچے والا ہی پستا ہے. ہاں افسر بھی انہوں نے کہا سیفٹی انچارج پکڑ لو, سیفٹی انچارج جو ہے, انچارج نام ہے اس کا, ویسے وہ اکیلے ہی ہے. نیچے ٹیم اب کوئی نہیں. سیفٹی والے کی کیا جرت ہے کہ ڈی سی کمشنر جو ہے وہ ٹھیکیدار کے ساتھ اگر ملے ہوئے ہیں اور وہ اجازت نہیں دے رہا کنسٹرکشن کی, یہ ایک مزاحیہ بات ہے. بہرحال افسوس اور دردناک واقعہ ہے. اس پہ پنجاب کی انتظامیہ کو, پنجاب کی چیف منسٹر کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے, اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو لوگ چمچماتی گاڑیوں میں, ڈالوں میں اور ہوٹروں کے پروٹوکول, ہٹو بچوں کے پروٹوکول میں گھومتے پھرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ جو بچی ہے نا, اس کی ہم مطلب فوٹیج میں نے دیکھی ہے, یہ بچی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں لگ رہی کہ گڑیا لگ رہی ہے, گڑیا لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی زخم نہیں, کوئی چوٹ نہیں, وہ جا کے بتائے گی اللہ کو, وہ بتائے گی, اور پھر اس بے حس معاشرے پہ عذاب آئے گا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایل ڈی اے نے آپریشن کیا تھا اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے جو ہیں انہیں زمین بوس کر دیا تھا. یہ واقعہ دوسرا وہاں پہ ہو گیا. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کی قیمتی انفارمیشن کے لیے. اپنے ویورز سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں, تاکہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی اصل حقائق جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں.